إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار. رواه البخاري. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج کے اس جمعے کے خطبے میں شرک کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائے گی. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ شرک ہے کیا، شرک کسے کہتے ہیں. اہل علم نے شرک کی تعریف بیان کی ہے: صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ. اللہ رب العالمین کی عبادت کو، اللہ کے حق کو کسی مخلوق کو دے دینا. جو عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہی کام کسی مخلوق کو دے دینا، کسی بھی شخص کو دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی. جہاں توحید کا پیغام عام کیا، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، وہی یہ بھی لوگوں کو نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید کے اقرار میں، توحید کا جب ہم اقرار کرتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اس میں یہ بھی دعوت شامل ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم توحید کا دیا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا اسی نے کیا. اللہ کی سب سے پہلی دعوت، اللہ کا سب سے پہلا حکم توحید کا اقرار ہے. اور اسی طریقے سے سب سے پہلی ممانعت یہ نہیں کرنا، یہ منع ہے. اللہ رب العالمین نے شرک سے منع کیا ہے. اسی کے بعد کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا. وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو سایہ بنایا، عمارت بنا دی. اللہ رب العالمین نے بغیر کسی ستون اور بغیر کسی کھمبے کے آسمان کو کھڑا کر دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس نے اس بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے اناج، دانے اور پھل پیدا کیے. رزقا لكم، یہ تمہارے روزی کا سامان ہے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فلا تجعلوا لله اندادا، خبردار اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ. وانتم تعلمون، تو یہ جان رہے ہو کہ شرک بڑا گناہ ہے. اللہ نے جب سب کچھ پیدا کیا، تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اعتراف کرتے ہو، تو جان بوجھ کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ.
اللہ کی توحید کو قبول کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل علم نے ان دونوں آیتوں کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا حکم قرآن کا توحید کا حکم ہے، اور سب سے پہلی ممانعت شرک کی ممانعت ہے۔ شرک کی دو قسمیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹا شرک، اور شرک اکبر کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا شرک، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کو کسی مخلوق کو دے دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ جو کام اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے رکوع سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کام کسی مخلوق کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ کام تو آدمی اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، لیکن اس میں ریا، نمود، شہرت مقصود ہے، اخلاص نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے، بلکہ یہ کام کر رہا ہے نماز کی پابندی، حج، عمرہ، صدقات و خیرات، ڈونیشن، یہ سب کر رہا ہے، بظاہر تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن آدمی کے دل میں فضول پیدا ہو جائے، وہ اخلاص اس کے دل سے نکل جائے، ریاکاری آ جائے، یہی شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر حرام کردہ چیزوں کی فہرست بنائی ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ گناہوں کی فہرست کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، منہیات کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو۔ قل تعالوا، اے نبی آپ کہہ دیجیے آؤ، اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے بیان کروں اس چیز کو جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، حرام ہے۔ پہلے نمبر پر حرام چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک ایسا گناہ ہے جس کے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہی آیت اس ایک سورت میں دو بار بیان کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں دو بار بیان فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اگر آدمی کے پاس شرک کی دلدل میں آدمی پھنسا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، توحید کا اقرار نہیں کیا، بڑا پریشان حال ہوگا، مضطرب ہوگا، پریشان حال ہوگا، دنیا میں اسے امن حاصل نہیں ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک نہیں کیا، ایمان خالص ہے، توحید خالص ہے، اپنے ایمان اور توحید اور عقیدے میں شرک کی ذرہ برابر آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی، تو ایسے موحدین اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے اولئک لهم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا، جن کے لیے امن ہوگا، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو خرافات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے امن ہوگا۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ جو شرک کرے اس کے لیے امن نہیں ہوگا، اس کے لیے سکون نہیں ہوگا، وہم مہتدون، اور شرک نہ کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، اور جو شرک کرے وہ گمراہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جس نے شرک کیا بہت دور کی گمراہی
پڑ جائے. ایسی گمراہی جس سے بچنا بڑا مشکل ہے, بہت دور کی گمراہی میں داخل ہو گیا ہے, اور یہ بہت بڑی نقصان اور بہت بڑی تباہی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. 18 نبیوں کا, بڑے بڑے نبی. 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی نعوذ باللہ والعیاذ باللہ شرک کر لیں, ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں. انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے, گناہ نہیں کر سکتے, معصوم ہے, گناہ ان سے نہیں ہو سکتا, معصوم ہے انبیاء. لیکن اللہ رب العالمین مثال ذکر کی کہا اگر یہ بھی شرک کر لیں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نبی ہے, یہ ولی ہے, یہ فلاں ہے, ان کا بڑا مقام ہے, ان کی بڑی خدمات, ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے نتیجے میں ان کی ساری عبادتوں کو, ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. یہ شرک اتنا خطرناک وائرس ہے, یہ اتنی خطرناک برائی ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر انسان کے اندر شرک آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری باتوں کو دریا میں کر دیتا ہے, کوئی بات قبول نہیں ہوگی. یہ شرک, یہ بربادیہ عبادت کو, نیکیوں کو تباہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی, اے نبی محترم, یہ آپ کی طرف وحی کی گئی, اور اسی طریقے سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی. کیا وحی تھی, کیا پیغام تھا, اللہ کی وحی کیا تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ نے بھی شرک کر لیا یقیناً آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. یہ توحید کی دعوت اور شرک سے روکنے کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شریعتوں میں باقی رکھا تھا. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام و تسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے, ہر نبی کو یہ پیغام دیا گیا, ہر نبی کو یہ وحی کی گئی, ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے اعمال برباد ہو گئے, تمہاری نیکیاں بیکار ہو گئی, تمہاری خدمات اور تمہاری قربانیاں برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم دے رہا ہے, لیکن یہ تنبیہ مقصود ہے, یہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ انبیاء اگر یہ کر لیں تو ان کے عمل برباد ہو جائیں گے. امتیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ حکم امتیوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر انبیاء سے یہ غلطی ہو گئی تو برباد ہے ان کا عمل, تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر شریعت میں ہر نبی کو یہ پیغام دیا کہ توحید کی دعوت کو عام کرو, شرک سے خود کو بچاؤ اور اپنی قوم کو بھی شرک کی تباہ کاریوں سے ان کو دور رکھو, بچاؤ. لقمان حکیم بہت مشہور شخصیت ہے, اختلاف ہے کے سلسلے میں. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نبی ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے. بہرحال حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی, اور تربیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیلات کو سورۃ لقمان کے اندر بیان فرمایا. سورۃ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی تربیت, سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ذرہ برابر شریک نہ بناؤ. اس لیے شریک نہ بناؤ, شرک نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی, توحید کا اعلان, توحید کی دعوت, شرک سے لوگوں کو روکا. جب تک قوم کے لوگوں نے توحید کو قبول نہیں کیا, شرک کو نہیں چھوڑا, دوسری کوئی دعوت آپ نے دی ہی نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العالمین کا کہا, ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا, اس نبی کا کام یہی, اس کی ڈیوٹی یہی تھی,
ان اعبدوا اللہ، تو اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ولا واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے، بتوں کی پوجا سے بچو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی کا یہی پیغام تھا، توحید کا اعلان اور شرک سے اپنی قوم کو ڈرانا اور بچانا۔ اور جب تک یہ قوم شرک کو نہیں چھوڑی اور توحید کا اقرار نہیں کیا، انبیاء نے کوئی دوسرا سبق ان کو پڑھایا ہی نہیں۔ یہ شرک کرنا بہت بڑا پاپ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین اور برے لوگ ہیں، سب سے خبیث اور سب سے برے، سب سے بدترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ یہ مشرک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کے اندر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہا جو لوگ اہل کتاب میں سے ہے، کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، والمشرکین اور شرک کرنے والے، کافی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایک چمڑی جلے گی، اللہ دوسری نئی چمڑی پیدا کر دے گا، اسی میں جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، تباہ ہو برباد اسی ہوتے رہیں گے۔ یہ عذاب ان سے ہٹے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں دوچار ہوں گے۔ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، شرک کرنے والے اللہ کی نگاہ میں انتہائی مرموز ہے، اور ایسے لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کے افسوس کریں گے، وہ دیکھو کتنے مزے میں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے۔ مانیں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی والے جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی ہمارے اوپر بہا دو، آگ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی بہا دو، اور مما رزقکم اللہ، یا تمہیں جو اللہ نے روزی دے دی ہے وہ تھوڑا ادھر بھی سپلائی کر دو، دے دو ہمیں۔ قالوا ان اللہ حرمهم على الكافرین، فرشتے یہ کہیں، جنتی یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان نعمتوں کو، کھانے اور پینے والی چیزوں کو جہنمیوں پر، کافروں پر حرام کر دی، کو نہیں دے گا۔ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کا شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کا منہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں اور مشرکوں اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ شرک کرنا اتنا قبیح جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں کہا یہ نجس ہے، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، گندے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں واقع ہو، گمراہی میں ہے، مشرک گمراہی میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے سکون نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، دنیا کے اندر بھی امن سے محروم ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ تباہی اور جہنم کے اندر داخل ہوگا، جنت سے محروم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اَيُّ الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی انعام و اکرام سے نوازنے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، سب کچھ اللہ نے دیا۔ اب آدمی عبادت کے طریقے کو کسی مخلوق کے لیے خاص کر، جو کام اللہ کے لیے وہ مخلوق کو دے دے، اس جرم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔
یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بتاؤ کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور صحابہ کرام نے کہا وہ 7 بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جو تباہ کرنے والے ہیں؟ 7 بڑے بڑے گناہ جو ہلاک کرنے والے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، شرک کرتا تھا، دخل النار، پکا جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو پکارنا، مدد کسی اور سے مانگنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے اور اس کا پکارنے والا مشرک ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ آئیے سرسری طور پر یہ جان لیتے ہیں کہ شرک کے نقصانات کیا ہے۔ نمبر 1، شرک کرنے کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آدمی تہجد پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، نوافل کی پابندی کرے، روزہ رکھے، زکات دے، مشرک جہنم میں جائے، مشرک کے سارے اور برباد ہو۔ آپ دیکھیے مکہ کے جو لوگ کیا نہیں کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، صدقات و خیرات ہر قسم کی عبادت کرتے تھے، لیکن کون سا گناہ تھا؟ شرک کرتے تھے، ان کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی۔ شرک کی تباہ کاری میں سب سے بڑی تباہ کاری یہ ہے کہ آدمی کی ساری عبادت اور نیکی اور عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ کہ جنت سے محرومی، مشرک جنت کی ہوا نہیں پائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے محروم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو نقصان ہے وہ یہ کہ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اسی جہنم کی طرف ہمیشہ رہے گا۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ مشرک کے لیے عذاب قبر ہے، مشرک کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں جو نقصان ہے وہ یہ کہ اگر آدمی مشرک ہے، شرک پر آدمی کی وفات ہو گئی، اس کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اگر ایمان پر وفات پا جائے، چاہے وہ ہمارے قریب ہو یا دور کے ہو، عام ہو یا خاص ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ایمان پر اگر انتقال ہوتا ہے تو تسلی ملتی ہے کہ چلو ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائے، عذاب قبر سے ان کو نجات مل جائے۔ یہ آپشن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کا انتقال شرک اور کفر پر ہو گیا، یہ بہت بڑی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ ان کے حق میں دعا کروں، پابندی لگا دی گئی۔ حضرت ابو طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، لیکن جب ان کا انتقال شرک پر ہو گیا، پابندی لگا دی گئی کہ آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو شرک پر مرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو دوست احباب مسلمان ہیں، وہ قطعاً ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر زمین سے آسمان تک کے ہمارے گناہ پہنچ جائے، ہر قسم کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر موجود ہو، بڑے سے بڑے گناہ کر کے اللہ رب العالمین کی جناب میں داخل ہو جائے، پہنچ جائے، اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے تو مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر شرک آدمی کر لیا ہے تو کبھی بھی اس کے لیے مغفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی مشہور روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر کے آؤ
मशरिक से मगरिब तक लेके गुनाह लेकर के आओ, शुमार से जुनूब लेकर इतने बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह मेरे पास आओ, लेकिन तुम जब मुझसे मिलो उस हालत में तुमने मरते दम तक शिर्क नहीं किया था, तो याद रखो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों को, मुजरिमों को माफ कर देता है, लेकिन शिर्क अगर आदमी कर लिया है मग़फ़िरत की ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश अल्लाह के यहाँ नहीं है। इसी तरीके से शिर्क का एक नुकसान ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नहीं करेंगे। हर गुनाहगार के हक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी, लेकिन जो मुशरिक होंगे, जो कुफ्र और शिर्क पर मरने वाले होंगे, ऐसे मुशरिकों और नापाक लोगों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नहीं करेंगे। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलाद की हिफाजत करें और अपनी औलाद को तौहीद का दर्स दें और शिर्क जैसे खतरनाक गुनाहों से उनको बचाने की और उनको दूर रखने की कोशिश करें। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को शिर्क से डराया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को शिर्क से रोकने की दावत दी और बराबर ये दुआ करते रहे कि रब्बी वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा। तो हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलाद की हिफाजत करें, अपने घर वालों को तौहीद का दर्स दें और उनको शिर्क और बिदअत और खुराफात से बचाने की भरपूर कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सारे मुसलमानों को कहने और सुनने ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो तंगदस्त अल्लाह ताला उनको अपने फज़ल व करम से तंगी को, मजबूरी को दूर फरमाए और हम तक को दुनिया में जब तक जिंदा रखे, ईमान और तौहीद पर कायम रखे और जो हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइलिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमा।